اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کانا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 92 وما کانا، وما اور نہیں ہے، وما اور نہیں، کانا ہے، للمؤمنین جائز کسی مسلمان کے لیے، وما کان للمؤمنین اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ان یقتلا یہ کہ وہ قتل کرے، مؤمنان کسی مومن کو، کسی مسلمان کو قتل کرے، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، الا خطأ مگر غلطی سے، مگر کسی سے غلطی سے، بغیر ارادہ کے، بغیر قصد کے کوئی قتل ہو جائے، ومن اور جس شخص نے قتل کیا، مؤمنن کسی مومن کو، خطأ غلطی سے، نادانستہ، اور جس شخص نے کسی مسلمان کو نادانستہ غلطی سے قتل کر دیا، فتحریر تو آزاد کرنا ہے، رقبتن گردن، مؤمنتن مومن تو کسی مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے، غلام ہو یا باندی، ودیتن اور خون بہا، ودیتن اور خون بہا، مسلمتن جو سپرد کی جائے گی الی اہلہ اس کے گھر والوں کے، اور دیت خون بہا کی ادائیگی ہے جو اس کے گھر والوں کے سپرد کی جائے گی، الا سوائے اس کے ان یصدقوا وہ معاف کر دیں، الا مگر ان یصدقوا یہ کہ وہ معاف کر دیں، فإن پھر اگر کانا وہ ہو من قوم اس قوم سے، اشارہ اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو، عدوین جو دشمن ہو، لکم تمہاری، اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو، وہو مؤمن اور وہ مومن بھی ہو، فتحریر تو آزاد کرنا ہے، رقبتن گردن، مؤمنتن مومن تو صرف ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے جو اس پر لازم ہے۔ اب تیسری صورت، وَإِنْ اور اگر کانا ہو من قوم اس قوم سے، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاقن کوئی معاہدہ ہو، اور اگر وہ بندہ، وہ مقتول اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، معاہدہ صلح، فدیتم تو خون بہا ہے، دیت ہے، مسلمتن سپرد کی جائے گی، الی اہلہ اس کے گھر والوں کو، تو پھر اس کا جو بدلہ ہے وہ دیت ہے جو اس کے گھر والوں کے سپرد کی جائے گی، وتحریر اور آزاد کرنا ہے، رقبتن گردن، مؤمنتن مومن اور مومن گردن کا آزاد کرنا ہے، یعنی غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے، مسلمان جو ہو، فمن پھر جو شخص لم نہ یجید وہ پائے، پھر جو شخص نہ پائے، غلام یا باندی کو نہ پائے، اس کی استطاعت نہ ہو، پھر کیا کرے، فصیام تو روزے ہیں، شہرین 2 مہینوں کے، متتابعین مسلسل، تو پھر وہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینوں کے روزے رکھنا لازم ہے، توبتن یہ توبہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے، وکانا اور ہے اللہ علیمن خوب جاننے والا، حکیمن بڑی حکمت والا، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے
جب کوئی مسلمان خطا سے قتل ہو جائے اس کا کفارہ اور اس کے کفارہ کے احکام بیان کیے ہیں اور اس کا بدلہ کے احکام بیان کیے ہیں کہ کیسا اس کا بدلہ ادا کیا جائے گا. یہ بات یاد رکھیں، اس آیت کے شان نزول مختلف ہے، اس آیت کا شان نزول مختلف بیان ہوئے، مختلف روایات، ان میں سے ایک دو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. جنگ احد کے دن مشرکین شکست کھا گئے، جنگ احد کے دن. تو اس وقت ابلیس نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندو اپنے پچھلے والوں پر حملہ کرو. یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جنگ احد کے دن جب مشرکین کو شکست ہو گئی تو اس وقت ابلیس نے کہا کہ اللہ کے بندو اپنے پیچھے والوں پر حملہ کرو. پھر اگلی صفوں نے پچھلی صفوں پر حملہ کر دیا اور وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، یعنی مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان ان کے والد حضرت یمان پر حملہ کر رہے تھے، حضرت یمان پر. تو انہوں نے چلا کر وہ بولے، مونچی آواز سے بولے یہ میرے والد ہیں، میرے والد ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا باہدا وہ اس وقت تک باز نہیں آئے جب تک انہوں نے حضرت یمان کو قتل نہیں کر دیا. تو انہوں نے حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3063، حدیث نمبر 3063. اسی طرح ایک اور صحابی تھے حضرت عیاش بن ابی ربیہ، عیاش بن ابی ربیہ. عیاش بن ابی ربیہ، حضرت عیاش بن ابی ربیہ یہ مسلمان ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے یہ مدینہ طیبہ میں چلے گئے. جو مدینہ شریف میں پہلے مہاجرین نے ہجرت کی تھی یہ ان کے ساتھ مدینہ شریف میں چلے گئے. تو ان کے پیچھے ابو جہل، یہ ان کا ستیلا بھائی تھا ابو جہل، اور حارث بن ہشام اور بنو عامر کا ایک شخص تھا. یہ ان کو بہانے سے لینے چلے گئے. ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تم سے بڑی محبت کرتی ہے. تو اس نے وہ دھوپ میں بیٹھ کے گیا، دھوپ میں، اور اس نے کہا جب تک عیاش بن میرا بیٹا نہیں آئے گا میں یہاں سے نہیں ہلوں گی، اپنی جان دے دو گی. اس طرح ہیلے بہانے کر کے حضرت عیاش بن ابی ربیہ کو یہ واپس لے آئے. جب یہ واپس لا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے حضرت عیاش کو باندھا، اور جب بنو عامر کا شخص تھا اس نے انہیں کوڑے لگائے حضرت عیاش بن ابی ربیہ کو. یہ اسے مکہ میں لے آئے تو وہاں انہوں نے اسے قید کر دیا، حضرت عیاش کو قید کر دیا. تو یہ چند دن انہوں نے کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے وہاں سے آزاد ہوئے، مکہ سے ان کی قید سے آزاد ہوئے تو پھر مدینہ کی طرف چل پڑے. انہوں نے قسم کھائی تھی کہ بنو عامر کا جو بندہ مجھے ملے گا میں اسے قتل کر دوں گا، بنو عامر کے شخص کو قتل کر دوں گا. تو وہی شخص ایک دن ان کے سامنے آ گیا. وہ شخص مسلمان ہو چکا تھا لیکن انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی، لہذا انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا. تو اس واقعہ کے پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. یہ اس کا دوسرا پس منظر ہے. امام طبری نے اسے اپنی تفسیر میں روایت کیا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے قتل خطا کا بیان کیا ہے. قتل خطا کا وہ میں آپ کو صورتیں لکھوا دوں. قتل خطا کی کیا کیا صورت بنتی ہے. پہلی صورت بنتی ہے قتل خطا کی، فعل میں خطا ہو جانا.
فعل میں خطا ہو جانا، یعنی کوئی کام کرتے ہوئے خطا ہو جانا. مثلا انسان کسی شکاری جانور کا شکار کر رہا تھا، کسی ہرن کا یا کسی اور جانور کا شکار کر رہا تھا، تو اس نے گولی چلائی تو وہ غلطی سے کسی شخص کو لگ گئی، مسلمان کو لگ گئی. ایک یہ صورت ہے. دوسری ہے ارادے میں خطا ہونا، قصد میں، ارادے میں خطا ہونا. مثلا قتل کرنے والے کا یہ گمان تھا کہ یہ بندہ کافر ہے اور وہ کافر سمجھ کر اس بندے کو قتل کر دے، یہ ہے ارادے میں خطا ہونا. جس طرح یہ واقعہ میں نے آپ کو بیان کیے، 2 واقعے، تو یہ ہے ارادے میں خطا ہونا، یہ بھی قتل خطا کی صورت ہے. پھر ایک ہے قتل خطا میں ایک اور قسم آتی ہے جو قائم مقام خطا کی ہوتی ہے، جو خطا کے قائم مقام صورت ہوتی ہے قتل خطا کی. اس میں ہے کہ ایک انسان کے ہاتھ سے کوئی اینٹ گر گئی یا کوئی بھاری پتھر گر گیا، کوئی بھاری لکڑی گر گئی، وہ کسی کو لگنے سے انسان ہلاک ہو گیا، یہ قائم مقام خطا ہے. قائم مقام خطا یہ بھی اسی میں آتی ہے، اس کا حکم بھی قتل خطا کی طرح ہے. اور ایک ہے قتل سبب. یہ جو اوپر والی 3 صورتیں ہیں جو میں نے آپ کو لکھوائی، فعل میں خطا، ارادے میں خطا اور قائم مقام خطا ہونا، یہ تینوں صورتیں جو میں نے آپ کو لکھوائی، اس میں مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کی جائے گی. مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو دیت ادا کی جائے گی، اور ایک غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے گا. مقتول کے ورثاء کو دیت بھی ادا کی جائے گی اور ایک غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے گا، اور ایک غلام یا باندی کو آزاد بھی کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک قتل کی قسم ہوتی ہے قتل سبب. سبب کی صورت میں کسی کا قتل ہونا، وہ بھی آپ لکھ لیں. مثلا ایک شخص نے کسی دوسرے بندے کی ملکیت میں، کسی دوسرے بندے کی جگہ پر اس نے کنواں کھود دیا، کنواں اس نے کھود دیا جس میں وہ شخص گر کر، کوئی بھی شخص گر کر ہلاک ہو گیا. مثلا کسی نے راستے میں کنواں کھود دیا یا کسی اور جگہ کنواں کھود دیا، کوئی بندہ اس میں گر کر ہلاک ہو گیا. یا کوئی شخص کسی سواری پر سوار تھا اور اس سوار نے کسی اور شخص کو پیدل چلتے ہوئے یا کسی بیٹھے ہوئے جانے والے شخص کو ہلاک کر دیا، ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہلاک ہو گیا. تو یہ صورتیں قتل خطا کی، یہ قتل سبب کی. اس میں صرف عاقلہ پر دیت ہوتی ہے، اس میں صرف عاقلہ پر دیت ہوتی ہے. جو مقتول کے دادکے ہوتے ہیں، باپ کی طرف سے جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان پر یہ دیت ہوتی ہے، یہ عاقلہ پر دیت ہوتی ہے. آج کل کے ٹریفک حادثات میں جتنے بھی یہ واقعات ہوتے ہیں وہ بھی قتل سبب میں آتے ہیں، یہ سارے قتل سبب میں آتے ہیں. دیت کی کیا تعریف ہے؟ دیت کی تعریف آپ لکھ لیں. دیت کی تعریف وہ مال جو مقتول کے ورثاء کو، وہ مال جو مقتول کے ورثاء کو مقتول کی جان کے عوض میں دیا جاتا ہے، اسے دیت کہتے ہیں. جو مقتول کے ورثاء کو مقتول کی جان کے عوض مال دیا جاتا ہے اسے دیت بولتے ہیں. اگر مقتول کے ورثاء مسلمان ہے پھر دیت ادا کی جائے گی، اور اگر مقتول کے ورثاء کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، پھر دیت ادا نہیں کی جائے گی، پھر دیت ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا. اب دیت کی مقدار، دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے. دیت کی کتنی مقدار ہے؟ 100 اونٹ.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا کی دیت یہ مقرر کیا ہے، قتل خطا کی دیت یہ مقرر کیا ہے 1 سال کی 20 اونٹنیاں، یعنی 20 اونٹنیاں ہو جن کی عمر 1 سال ہو، 1 سال کی 20 اونٹنیاں، اور پھر 1 سال کے 20 اونٹ، 1 سال کے 20 اونٹ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بیان کی، 1 سال کی 20 اونٹنیاں، پھر 1 سال کے 20 اونٹ، پھر 2 سال کی 20 اونٹنیاں، تیسرے نمبر پر 2 سال کی 20 اونٹنیاں، پھر 3 سال کی 20 اونٹنیاں، چوتھے نمبر پر 3 سال کی 20 اونٹنیاں، اور 5ویں نمبر پر 4 سال کی 20 اونٹنیاں، 4 سال کی 20 اونٹنیاں، یہ کل 100 بن گئی۔ دوبارہ لکھ لیں، 1 سال کی 20 اونٹنیاں، 1 سال کے 20 اونٹ، 2 سال کی 20 اونٹنیاں، 3 سال کی 20 اونٹنیاں، اور 4 سال کی 20 اونٹنیاں، یہ کل 100 عدد بن گیا 100 اونٹوں کا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1391، اور سنن ابی داؤد میں ہے حدیث نمبر 4545۔ اس میں یہ حدیث مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی قتل خطا کی دیت اسی طرح ہے جو میں نے آپ کو لکھوا دی، جو میں نے آپ کو قتل خطا کی دیت لکھوا دی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب دیت کتنے سال میں ادا کی جائے گی؟ اس پر ائمہ نے لکھا ہے کہ دیت کی ادائیگی کی مدت 3 سال ہے، 3 سال کی مدت میں دیت ادا کی جائے گی۔ دیت کی ادائیگی کی مدت 3 سال ہے، یعنی پہلے سال میں 1 تہائی، پھر دوسرے سال 2 تہائی، پھر تیسرے سال 3 تہائی، اس طرح 3 سالوں میں دیت ادا کی جائے گی۔ یہ دیت کی ادائیگی کی مدت ہے۔ اور قتل خطا کی جو دیت ہے وہ عاقلہ پر ہے، عاقلہ پر۔ عاقلہ بولتے ہیں باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہو، جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہو انہیں عاقلہ بولتے ہیں، وہ ادا کی جائیں گے۔ آج کل بعض کمپنیوں کی گاڑیاں لوگ چلاتے ہیں، ڈرائیور چلاتے ہیں، تو اس میں کون دیت ادا کرے گا؟ جس کمپنی کی بس ہوگی، ٹرالا ہوگا، ٹریکٹر ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا، وہ کمپنی پر دیت ہوگی، اس کمپنی پر دیت ہوگی، وہ کمپنی دیت ادا کرے گی۔ ان کو اصطلاحی زبان میں بولتے ہیں عاقلہ، یہ میں لکھ دیتا ہوں، عاقلہ، یہ شرعی زبان میں انہیں بولتے ہیں عاقلہ۔ تو یہ دیت ادا کی جائے گی۔ اب اس میں ایک یہ بھی بعض علماء کی طرف سے ایک اختلافی موضوع ہے کہ عورت کی بھی دیت پوری ہوگی یا آدھی ہوگی۔ تو بعض علماء یہ ہیں کہ عورت کی دیت آدھی ہوگی، اور بعض علماء یہ ہیں کہ عورت کی دیت پوری ہوگی۔ اس میں حضور شیخ الاسلام بھی ہیں، ڈاکٹر محمد طاہر القادر مدد اللہ علیہ، آپ کا یہی موقف ہے کہ عورت کی دیت پوری ہوگی، یعنی وہ بھی 100 اونٹوں پر ہی ہوگی، کیونکہ یہ جان کا عوض ہے، اور جان میں عورت اور مرد برابر ہیں۔ تو یہ ساری دیت کی میں نے آپ کو تفصیل لکھوا دی۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے، ادھر فرمایا جو پہلا وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، فرمایا خبردار کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرے سوائے اس کے کہ خطا سے قتل ہو جائے۔ خطا سے چانس ہوتا ہے کہ بندہ، جس طرح میں نے آپ کو صورتیں بتا دی، اس طرح کوئی صورت بن سکتی ہے، جی بن جائے۔ اور پھر آگے فرما دیا ومن قتل مؤمنا خطأ
فتحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، کہ قتل خطا اگر کوئی بندہ کر دے کسی مومن کا تو فرمایا اس کے پھر گردن کو آزاد کر لے، چاہے غلام مرد آزاد کر دے یا غلام باندی آزاد کر دے، کیونکہ پہلے زمانوں میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت غلام مرد بھی ہوتے تھے اور باندیاں بھی ہوتی تھی، تو اسلام نے غلامی سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اور اقوام کو نکالا ہے، یہ اسلام کا احسان ہے انسانیت پر۔ فرمایا کہ غلام مرد یا عورت آزاد کر دے، اور جو دیت ہے وہ اس کے گھر والوں کو ادا کی جائے گی، مقتول کے ورثاء کو ادا کی جائے گی، الا ان یصدقوا، وہ میں نے آپ کو لکھوا دی 100 اونٹ دیت ہے، ہاں اگر وہ کچھ معاف کرنا چاہیں، اگر وہ چاہیں پوری دیت معاف کر دیں ان کو اختیار ہے، اور اگر وہ چاہیں آدھی معاف کر دیں، ایک حصہ معاف کر دیں، یہ ان کو اختیار ہے کہ جتنی چاہیں وہ معاف کر سکتے ہیں، وہ معاف کر سکتے ہیں۔ پھر آگے دوسرے بیان پر فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَمُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر وہ جو مقتول ہے وہ مومن ہو اور وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہو، اور وہ بندہ مارے جائے، پھر کیا کریں؟ پھر فرمایا اس کا صرف جو بدلہ ہے وہ صرف گردن کا آزاد کرنا ہے، اس میں صرف گردن کا آزاد کرنا ہے، یعنی اس کے کفارہ میں صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا، اور مقتول کے اولیاء کو دیت ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ دیت بطور وراثت دی جاتی ہے، اور جو وراثت ہے وہ دارالاسلام اور دارالحرب میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہوتی۔ دارالحرب میں وہ تو کفر ممالک میں رہ رہا ہوگا بندہ تو اس پر دیت نہیں ہوتی، جو دارالحرب میں رہ رہا ہو، جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو، تو اس کا دیت ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ صرف اس کو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بس غلام آزاد کرنا ہوگا، یہ کفارہ ہوگا اس کا۔ اور تیسری صورت بیان کی وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ہاں اگر کسی قوم سے تمہارا الائنس ہو، کوئی معاہدہ ہو، کوئی پیس آف ٹریٹی ہو، کوئی معاہدہ ہو، تو اس صورت میں بتایا معاہدہ امن ہو کسی قوم کے ساتھ، تو اگر وہاں کوئی بندہ مارا جائے، اس کے کسی فرد کو کسی مسلمان نے ہتان قتل کر دیا، یا مسلمان ملک کسی ذمہ کافر کو مسلمان نے قتل کر دیا، جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اس کے کسی فرد کو قتل کر دیا، یا مسلمان ملک میں کوئی کافر رہ رہا ہو، جس طرح ہمارے یہاں کرسچین رہتے ہیں، ذمہ رہتے ہیں، اس کو قتل کر دیا، تو اس کا حکم بیان فرمایا کہ اس کے ورثاء کو بھی دیت ادا کی جائے گی، دیت بھی ادا کی جائے گی، اور کفارہ میں ایک مسلمان غلام کو بھی آزاد کیا جائے گا۔ یہ دونوں صورتیں یہاں بھی ہوگی، یہ دونوں صورتیں یہاں بھی ہوگی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ذمہ کافر اور مسلمان کی دیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ذمہ کافر جو مسلمان ملک میں کوئی کافر رہتا ہے اس کی دیت اور مسلمان کی دیت ایک جیسی ہوگی، مسلمان کی دیت ایک جیسی ہوگی۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک ہے، کافر کی دیت، کافر کی یہ فرمایا یہودی اور نصرانی کی دیت، یہودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کی مثل ہے، یہودیوں یا نصرانیوں عیسائیوں اس کی دیت مسلمان کی دیت کی طرح ہے۔ یہ مسند ابی حنیفہ میں حدیث ہے، صفحہ نمبر 208، صفحہ نمبر 208۔ پھر آگے اللہ تعالی نے آخری صورت بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص غلام باندی نہ پائے یا کوئی غلام نہ پائے، غلام یا باندی نہ پائے، تو پھر فرمایا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے،
2 माह के मुसलसल रोजे रखे। मसलन किसी बंदे ने मुस्लिम कंट्री में किसी को कत्ल कर दिया, किसी मुसलमान को हतान कत्ल कर दिया, या किसी मुसलमान को दारुल हर्ब में हतान कत्ल कर दिया, किसी गैर मुस्लिम कंट्री में, या किसी जिम्मी को दारुल इस्लाम में कत्ल कर दिया, तो इन तीनों सूरतों में अल्लाह ताला ने मुसलमान कातिल पर कफारा नाजिल किया है। और वो मैंने आपको बता दे, एक मुसलमान की गर्दन आजाद करना, चाहे वो गुलाम हो या बांदी हो। अगर ये अदा नहीं कर सकता, जिस तरह आजकल है कि हमारे यहाँ तो ये गुलाम और बांदी का रवाज खत्म हो गया है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि 2 माह के मुसलसल रोजे रखेगा। ये इसका कफारा है, 2 माह के मुसलसल रोजे रखना। और ये मुसलसल रोजे रखेंगे, इसमें यह भी याद रखना है कि ईदैन और अय्याम तशरीक ना आए। जिन दिनों में रोजे रखना मना है वो दिन ना आए, दोनों ईदों के दिन ना आए, और अय्याम तशरीक जो ईद उल अजहा के बाद के दिन है, 3 दिन आते हैं, 4 वो दिन, तो ये दिन दरमियान में ना आए। तो इन दिनों के अलावा बाकी 2 माह के रोजे रखे जाएंगे। तो ये जो भी बंदा अदा करेगा तो अल्लाह के यहाँ उसकी ये तौबा कबूल हो जाएगी, अल्लाह के यहाँ उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। अब इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरत उन्निसा आयत नंबर 93, वमन यक्तुल, वमन और जो शख्स यक्तुल कत्ल करे, मोमिनन किसी मुसलमान को, मुतअम्मिदन जानबूझकर। फरमाया जो शख्स किसी मुसलमान को कस्तन कत्ल करे, जी 2 माह के मुसलसल रोजे, और जो शख्स किसी मुसलमान को कस्तन कत्ल करे, फजज़ाउहु, फजज़ाउ तो सजा हो उसकी, जहन्नम जहन्नम है, खालिदन मुद्दत तो रहेगा, काफी देर रहेगा, फिया उसमें, उसमें मुद्दत तो रहेगा। वग़ादिब अल्लाहु, वग़ादिबा और लानत गजब किया, अल्लाह अल्लाह ने, अलैहि उस पर, और उस पर अल्लाह का गजब होगा। वलअनहु, वलअना और लानत किया हूँ उस पर, और अल्लाह ने उस पर लानत किया है। वअद्दा और तैयार किया है, और उसने तैयार किया lahu उसके लिए, अजाबन अजाब, अजीमन जबरदस्त, और उसने उसके लिए जबरदस्त अजाब तैयार कर रखा है। ये सूरत उन्निसा आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला ने जानबूझकर कस्तन मोमिन को कत्ल करने की सजाएं बयान की है कि जिस भी किसी ने, किसी बंदे ने किसी मोमिन को कस्तन कत्ल किया तो पहली सजा उसकी बयान की, उसकी सजा जहन्नम है। माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इतनी सहज सजाएं अल्लाह ताला ने बयान की है। जिसने किसी को जानबूझकर कस्तन इरादे से कत्ल कर दिया, इतनी सहज सजाएं, पर मैं उसकी सजा जहन्नम है। वो उसमें काफी अरसा रहेगा, मुद्दत तो रहेगा। तीसरा बयान की वग़ादिब अल्लाह अलैहि, अल्लाह का उस पर गजब होगा, अल्लाह उस पर गजबनाक होगा। चौथी सजा बयान की वलअनहु, और अल्लाह की उस पर लानत होगी। पांचवी सजा बयान की वअद्दा लहु अज़ाबन अज़ीमा, अल्लाह ने उसके लिए जबरदस्त अजाब तैयार कर रखा है। माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये जो मुसलमानों को नाहक कत्ल करते हैं, कस्तन इरादतन कत्ल करते हैं, चाहे वो मुसलमानों के अंदर दहशतगर्द हो या गैर मुस्लिम हो या कोई भी हो, जो भी किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करता है, कस्तन इरादे से कत्ल करता है, अल्लाह ताला ने उसके लिए 5 सजाएं बयान की, 5 सजाएं बयान की। इतना शदीद तरीन सख्त अकबरुल कबाइर गुनाह है। कबीरा गुनाहों में से जो सबसे बड़े गुनाह है उनमें से एक ये भी शुमार होता है, कस्तन कत्ल करना किसी मुसलमान को, किसी मुसलमान को कस्तन कत्ल करना। कत्ले अमद, कस्तन कत्ल करने की क्या तारीफ है, ये आप उसकी तारीफ लिख लें।
قتل عمد اسے بولتے ہیں، قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا. قتل خطا پچھلا میں نے آپ کو بتا دیا، اسے بولتے ہیں قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا. قتل عمد وہ قتل ہے جس میں جان نکالنے کے لیے ہتھیار سے ضرب لگائی جائے. کسی بندے کی جان لینے کے لیے کسی ہتھیار سے اسے ضرب لگائی جائے اور جان غیر محسوس ہے، بس وہ جان نکالنے کے لیے ایسے ہتھیار کو استعمال کریں جو زخم لگانے والا ہو اور بدن کے ظاہر اور باطن میں اس کا اثر ہو. یعنی ایسا ہتھیار استعمال کرے کہ اس سے جو زخم لگے وہ انسان کے ظاہر پر بھی اور انسان کے اندرونی حصے پر بھی اس کا اثر محسوس ہو. ایسے کسی ہتھیار سے زخم لگانا یا کسی کو مارنا. امام سرخسی نے یہ تعریف کیا، امام سرخسی نے یہ تعریف کی ہے. یہ مراد ہے قتل عمد سے، قتل عمد سے یہ مراد ہے. حضرت صحیح البخاری میں حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ بتائے ہیں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں. ان میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور پھر اس کے بعد فرمایا ناحق قتل کرنا. ناحق قتل کرنا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کی بنسبت، ایک مسلمان کے قتل کی بنسبت پوری دنیا کا زوال زیادہ آسان ہے. پوری دنیا کو زائل کر دینا، تباہ کر دینا، یہ اللہ کو زیادہ آسان ہے ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے سے بنسبت. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1400، حدیث نمبر 1400. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام اگر آسمانوں اور زمین میں رہنے والے سارے مل کر کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو، کسی ایک مسلمان ایک مومن کے قتل میں شریک ہو، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندے منہ پھینک دے گا، جہنم میں اوندے منہ پھینک دے گا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، قصداً ارادے سے قتل عمد کرنا. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1402، حدیث نمبر 1402، حدیث نمبر 1402 اس سے مراد ہے، 1402 ہے. اب اس میں اللہ تعالی نے ایک یہ بھی بیان فرمایا خالدن فیہا، قاتل کے بارے میں. عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. خالدن کا ترجمہ خلود، ہمیشہ کے معنی میں کیا جاتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات سے کہ کسی مومن نے، کلمہ پڑھنے والے نے جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. اگر کوئی بندہ مسلمان، کوئی ایمان والا جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے گیا بھی تو وہ سزا بھگت کر پھر جنت میں چلا جائے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے کوئی مومن جہنم میں نہیں رہے گا. تو یہاں خالدن فیہا اللہ تعالی نے بیان کیا جو قاتل ہے وہ اس میں خلود سے رہے گا. تو یہاں خالدن فیہا کا معنی ہے، خلود کا معنی مدتوں، یعنی وہاں کافی عرصہ رہے گا، جتنا اللہ کو منظور ہوگا، جتنی اس کی سزا ہوگی اتنا وہاں رہے گا. ایک اس کا یہ معنی ہے، یعنی طویل عرصے تک وہ وہاں رہے گا. اور دوسرا یہاں مراد ہے، اس کا معنی یہ ہے اگر اس نے اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر عقیدتاً، اعتقادی طور پر اللہ کے حکم کو جھٹلا دیا اور کافرانہ طور پر اس عمل کو کیا، اعتقادی طور پر عقیدہ رکھتے ہوئے
کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی جان کی حرمت بیان نہیں کی، اعتقادی طور پر وہ کافر ہو گیا، تو پیر آئمہ نے لکھا کہ دوسرا یہی معنی ہے کہ اس کو کفر کی سزا کے طور پر جہنم میں وہ ہمیشہ کے لیے سزا بھگتے گا، جہنم میں وہ ہمیشہ کے لیے سزا بھگتے گا۔ اگر اعتقادی طور پر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان کی حرمت بیان نہیں کی، میرا اس پر ایمان نہیں، یقین نہیں، اگر اس طرح عقیدہ کے رکھتے ہوئے کہ یہ مسلمان کی جان مجھ پر حلال ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ یا اس نے مسلمان کے قتل کو معمولی سمجھ کر قتل کیا تو اس وجہ سے بھی وہ یہ مستحق ہوگا سزا کا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے بیان کیا سورۃ النساء آیت نمبر 94، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اذا جب، ضرب تم سفر پر نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر پر نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، ولا اور نہ تقولوا تم کہو، لمن، اس شخص کو، القا جو کرے، الیکم تم پر، السلام السلام، فرمایا جو شخص تمہیں سلام بھیجے تو تم اسے یہ مت کہو، لستا، تم نہیں ہو، مؤمنا مومن، تم اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، بلکہ اس کے اسلام کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے اسلام کی تحقیق کر لیا کرو۔ تبتغونا، تم چاہتے ہو، اردا، مال، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا، دنیاوی زندگی کا، فرمایا تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، فعند اللہ، تو سن لو، فعند اللہ، پس نزدیک، پاس، اللہ، اللہ کے، مغانم، اموال غنیمت ہے، کثیرتن، بہت، تو جان لو اللہ کے پاس بہت سے اموال غنیمت ہیں، کذالک، اسی طرح، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے، فمن اللہ، فمنا، پس احسان کر دیا اللہ، اللہ نے، علیکم، تم پر، تو اللہ نے تم پر احسان کر دیا، تم مسلمان ہو گئے، فتبینوا، اس لیے تم خوب تحقیق کر لیا کرو، انا، بے شک، اللہ، اللہ، کانا ہے، بما، جو کچھ، تعملون، تم کرتے ہو، خبیرن، خبر رکھنے والا، بے شک اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے خوب خبر رکھنے والا ہے، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ایک اور طرح سے بھی رہنمائی کی ہے، ہدایت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جب بھی تم جہاد پر نکلو سفر کے لیے تو تم ہر کسی کے ایمان کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ پہلے کافر ہو بعد میں مسلمان ہو گیا ہو، لیکن تم اسے سمجھو کہ یہ کافر ہے تو تم اسے کافر سمجھ کر ہی قتل کر دو حالانکہ وہ مومن ہو۔ تو فرمایا کہ تم جو بھی بندہ تمہیں سلام کرے، السلام علیکم بولے، اور تمہیں کہے کہ میں سلام لے آیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو فرمایا تم اسے قتل نہ کرو، جلدی نہ کرو، بلکہ اس کے اسلام کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے اسلام کی تحقیق کر لیا کرو۔ فرمایا کیا تم اسے مار کر، تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم اسے مار کر دنیا کی زندگی کا مال چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ اس کا مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تو یہ اسے مار کر تم حاصل نہ کرو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت سے اموال غنیمت ہے، سارے اموال کا مالک وہ ہے، ساری نعمتیں اس کے پاس ہے، لہذا تم اسے مار کر مال کو حاصل نہ کرو۔
اللہ اموال کا مالک ہے. فرمایا کذالک کنتم من قبل، جس طرح ابھی اس بندے کی یہ حالت ہے، تم اسے سمجھ رہے ہو کہ یہ کافر ہے، تم اسے ماننا چاہتے ہو، تو فرمایا اسی طرح کی حالت اس سے پہلے تمہاری تھی. تم بھی اسی طرح پہلے کافر تھے، لیکن پھر تم مسلمان ہو گئے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کر دیا، تمہیں اسلام کی دولت سے بہرہ مند کر دیا، تم مسلمان ہو گئے. لہذا دوسروں پر بھی بھلائی کرو. فتبینوا، پھر فرمایا دوبارہ فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو، کسی کا نہ قتل نہ کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے، اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے. اس پر میں ایک حدیث مبارک آپ کو لکھوا دوں، ایک حدیث مبارک آپ کو لکھوا دوں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا. ہم صبح کے وقت مقام حرکات میں پہنچ گئے. مقام حرکات، وہاں میں نے ایک شخص کو پکڑ لیا. جب میں نے اسے پکڑا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں نے اس کو اپنے نیزے سے مار دیا، میں نے اسے قتل کر دیا. پھر جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، مجھے اضطراب تھا، میں نے حضور کو یہ واقعہ ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس بندے کو قتل کر دیا، اس نے لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا تھا. تو حضور نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا؟ کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے حملے کے خوف سے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اپنی جان کے خوف سے اور حملے کے خوف سے لا الہ الا اللہ بولا تھا. آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ تمہیں معلوم ہو جاتا اس نے دل سے کہا ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کلمہ ارشاد فرماتے رہے، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ وہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا نہیں؟ تو صحابی بیان فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 96، اور صحیح البخاری میں ہے حدیث نمبر 4201. تو اس کا پتہ اس آیت مبارکہ سے اور واقعہ سے میں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں کسی بھی جان کی کتنی قدر ہے، کسی بھی جان کی اتنی قدر ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی جان کو ضائع نہیں کرنے دیتے اور ضائع نہیں کرنا چاہتے. اس لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی تمہیں سلام کہے اور اپنے سلام کا بولے تو تم اسے ایسے ہی قتل نہ کر دو بلکہ اس کے سلام کی تحقیق کر لو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.